خدمت دین ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9918۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے اللہم باعدنی من الشیطان، اے اللہ پاک مجھے شیطان سے دور فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خاندان رضا، میرے رضا کا خاندان، سبحان اللہ، عزتوں والا، رفتوں والا، شانوں والا، علم والا، عمل والا۔ اعلیٰ حضرت کے والد مفتی نقی علی خان، ان کے والد رضا علی خان۔ اعلیٰ حضرت کا خاندان جو بریلی شریف میں کیسے پہنچا، آپ کے آبا و اجداد افغانستان سے لاہور، پھر لاہور سے دہلی اور پھر دہلی سے بریلی پہنچے۔ مغلیہ دور کے اندر اعلیٰ حضرت کا خاندان بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر تھا، اور پھر دین کی طرف رغبت ہوئی اعلیٰ حضرت کے پردادا کی، اور پھر دادا جان تو بہت بڑے مفتی تھے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد وہی بہت بڑے مفتی تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کا نام اعلیٰ حضرت کے خاندان کی شان بن گیا۔ نام کیا اعلیٰ حضرت کا؟ محمد۔ دادا نے کہا احمد رضا، اور اسی نام سے اعلیٰ حضرت مشہور ہوئے۔ بریلی شریف یہ ہند کا ایک شہر ہے، اس کا محلہ ہے جسولی۔ ہجری 1272، دن تھا 10 شوال کا، 14 جون 1856 تھا شمسی سال کا۔ آپ کی جائے ولادت کا جسولی نام ہے، اس محلے کا ابھی تک فیض ہر سو عام ہے۔ وقت آمد تھا مسرت کا ہجوم عمدہ ہوا، بعد پیدائش محمد نام دادا نے رکھا۔ نام جو رکھا گیا تاریخی المختار ہے، اس سے بھی ہوتا کمال علم کا اظہار ہے۔ ہجری 1272 اس کے ہوتے ہیں عدد، سال پیدائش میں ہے یہ نام بے حد مستند۔ نام پورا جد امجد نے رکھا احمد رضا، اس میں شامل آپ نے فرمایا عبد مصطفیٰ۔ یا اعلیٰ حضرت اپنے نام سے پہلے کیا کہتے تھے؟ عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کا ہم نے تذکرہ پچھلے پروگرام میں کیا تھا، حسن رضا خان اور محمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت کے والد کا پہلے تذکرہ ہوا، آج اعلیٰ حضرت کا، پھر اعلیٰ حضرت کے بھائیوں کا، پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کا، بیٹوں کا تذکرہ، جو کہ دونوں مفتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ علم و عمل کا گھرانہ اور بڑے نیک لوگوں کا گھرانہ تھا۔
پڑ رہی تھی بارش فضل الہی کی پھوار، گھر پہ علامہ نقی کے تھا مسرت کا ہجوم، بن کے آئے دہر میں فضل الہی کا نشان، خوش تھے نو مولود کی آمد پہ اہل خاندان۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر لیا تھا، پھر علوم دینیا، عقلیہ، نقلیہ۔ اچھا، سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں اعلیٰ حضرت کے والد۔ 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو آپ نے عربی شرح لکھی، پڑھی نہیں، لکھی، اللہ اکبر۔ اور 10 سال کی عمر میں اصول فقہ کی لاجواب کتاب مسلم الثبوت کا ایک شاندار حاشیہ لکھا، اللہ اکبر۔ یہ اصول فقہ کی کوئی چھوٹی کتاب نہیں، آخری کتابوں میں شمار ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے نہ صرف اس کتاب کو پڑھا بلکہ اتنی چھوٹی عمر میں اس کو پڑھ کر اس پر حاشیہ بھی لکھا۔ رب تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ فہم و زکوٰۃ، 4 سال عمر میں ہی ناظرہ پورا کیا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام مروجہ علوم جو اس وقت رائج تھے سارے مکمل سیکھ لیے اپنے والد صاحب سے۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے والد بنے کہ اولاد کو دین سکھا سکیں، نماز سکھا سکیں، قرآن سکھا سکیں، اور عقیدوں کی درستی کرا سکیں، اعمال کی درستی کرا سکیں، ظاہر کے بارے میں بتا سکیں، باطن کے بارے میں بتا سکیں، رشتوں کے بارے میں بتا سکیں، سنتوں کے بارے میں بتا سکیں، کھانا پینا سونا جاگنا سنت کے مطابق کس طرح ہونا چاہیے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ لکھا۔ کیا شان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی، ابھی عمر مبارک 14 سال نہیں ہوئی تھی اور آپ مفتی صاحب بن گئے۔ والد صاحب نے فتویٰ صحیح پایا تو مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی، اور آخر وقت تک اعلیٰ حضرت فتاویٰ لکھتے رہے۔ آپ نے سارے علوم عقلیہ و نقلیہ والد ماجد سے ہی حاصل کیے باضابطہ۔ 14.25 سال میں روشن نئی قندیل کی آپ نے جملہ علوم پاک کی تکمیل کی۔ ہجری 1286 ماہ تھا شعبان کا، ایک رضاعت کا انہی ایام میں فتویٰ لکھا اور ابا جان کو جا کر دکھایا۔ آپ نے پڑھ کے فتویٰ دی، دعائے خیر مشفق باپ نے جانچا پرکھا تو لگا فتویٰ نہایت ہی اہم، ڈگمگایا تھا نہ ایک ذرہ برابر بھی قدم، بس اسی دن کار افتاء کی امانت سونپ دی۔ باپ نے بیٹے کو ایک شرعی عدالت سونپ دی۔ آپ کی افتاء نویسی کی تھی وہ پہلی بہار، اس کے بعد اس مملکت کے آپ ہی تھے تاجدار۔ اعلیٰ حضرت کیسے عظیم مبلغ ہیں، سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ایک بہت بڑے اجتماع میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ علماء مشائخ بڑے ہی حیران ہوئے اور بہت ہی خوش ہوئے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی اور پھر غوث اعظم کے مبارک شہر کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، اللہ اکبر۔ عام 6 سال میں ہی فیض کی تنویر کی، بس میں میلاد النبی میں بے جھجک تقریر کی۔ جب سنی تقریر لوگوں نے تو برجستہ کہا ہے عیاں طرز بیان سے شخصیت کا ارتقاء۔ اعلیٰ حضرت کو نماز سے بڑا لگاؤ تھا، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ خوب احکام شریعت کا وہ فرماتے خیال، اتباع دین میں ان کی ذات تھی روشن مثال۔ با جماعت کرتے مسجد میں نمازیں وہ ادا، سردی ہو گرمی ہو چاہے دور ہو برسات کا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بچپن میں ہی اس طرح چلتے تھے کہ چلنے کی آہٹ سنائی نہ دے۔ 7 سال کی آپ کی مبارک عمر تھی اور آپ نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ یاد رکھیں بچوں کی عمر، بچیوں کی عمر 7 سال ہو، ان کو نماز کا روزے کا کہنا چاہیے۔ عمر جب 10 سال کی ہو جائے ذرا سختی کرنی چاہیے۔ راہ میں آہستہ آہستہ وہ رکھتے تھے قدم، دور ہی رہتے تھے ان سے راستے کے پیچ و خم۔
اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں، آپ نے حفظ نہیں کیا تھا، تو آپ نے اسی دن سے قرآن کریم کا دور شروع کر دیا۔ وقت کون سا تھا؟ عشاء کا وضو فرمانے سے جماعت عشاء قائم ہونے تک روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے، یہاں تک کہ آپ نے 30 دن میں 30 پارے حفظ کر لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کو قرآن سے کتنا شغف تھا، قرآن پر کتنی نگاہ تھی، قرآن کے احکام پر کتنی توجہ تھی، اس سے اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے بندے جو میرے نام کے آگے حافظ لکھا کرتے ہیں ان کا کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت حفظ کرنے سے پہلے بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں قرآن کا ایک رکوع یا ایک پارہ دیکھ لوں، پھر کوئی حافظ صاحب مجھ سے سننا چاہے تو میں سنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے قرآنی علوم پڑھیں، فتاوی رضویہ پڑھیں، کتابیں اعلیٰ حضرت کی پڑھیں، رسالے اعلیٰ حضرت کے، ایک ایک ٹاپک پر 40 آیتیں، 20 آیتیں اور 85 حدیثیں اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی چند خوبیاں بھی عرض کرتا ہوں، ویسے تو پہلے بھی خوبیاں ہیں جو خاص عمل کے لحاظ سے ہیں، وہ عرض کر رہا ہوں۔ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں، علم توقیت، نمازوں کے اوقات کے تعلق سے اتنی مہارت تھی، ایسی ایکسپرٹی تھی اعلیٰ حضرت کی کہ دن کے وقت سورج کو دیکھ کر گھڑی ملا لیتے تھے، رات کو ستاروں کو دیکھ کر گھڑی کا ٹائم درست کر لیتے تھے، 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت تھی، اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے تمام بیٹوں کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کو طبعاً پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ زمزم شریف پسند تھا۔ آج بہت سارے معتمر یعنی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے مکے میں جا کر بھی وہ کولڈ ڈرنک چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، زمزم مل رہا ہے وہاں، تو فری میں مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے، بکثرت مل رہا ہے، موج کرو بھائی۔ تو اعلیٰ حضرت کو زمزم شریف بہت پسند تھا۔ اعلیٰ حضرت نے مورلیس 1000 بکس لکھی، 1000 کتابیں، 1000 کتابیں، اس میں عقائد کے تعلق سے، علم الکلام کے تعلق سے، علم تفسیر کے تعلق سے، علم حدیث کے موضوع پر، اصول فقہ کے موضوع پر، فقہ میں آپ نے کو 150 کتابیں لکھی ہیں، علم الفضائل میں 30 کتابیں لکھی ہیں، علم المناقب میں 18 کتابیں لکھی ہیں، علم مناظرہ میں 18 کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقائد کے متعلق اعلیٰ حضرت کی 31 کتابیں، 31 بکس۔ اعلیٰ حضرت غریبوں کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ اچھا، کھانا آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا پھر بھی خوشی خوشی تناول فرما لیتے، غریبوں کی بہت مدد کرتے، کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ آخری وقت اپنے رشتہ داروں کو وصیت کی کہ غریبوں کا خاص خیال رکھنا، خوش دلی سے اچھے اچھے لذیذ کھانے گھر سے کھلایا کرنا، کسی غریب کو جھڑکنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت بڑے باادب تھے، بڑے باادب تھے۔ اور یاد رکھیں، باادب بانصیب۔ 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کی طرف سے، قرآنی واقعہ ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ جی پہلے آپ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو جو ڈالنا ہے۔ انہوں نے، جادوگروں نے ادب کیا، رب کائنات نے ان جادوگروں کو ایک نبی کی تعظیم اور ادب کرنے کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ باادب بانصیب۔ اور کتنے باادب ہیں میرے رضا، کارڈ کھلے خط لیٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیت کریمہ یا اسم جلالت اللہ یا اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام درود پاک بے ادبی کے خیال سے لکھنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ کارڈ جو پھینکے جاتے ہیں، یہ ڈاک جاتی ہے تو۔ اور اعداد بسم اللہ 786 آپ رائٹ سائڈ سے لکھتے تھے، 6 8 7،
یوں لکھتے تھے، سیدھی طرف سے لکھتے تھے۔ محفل میلاد میں اللہ اکبر دو زانوں جیسے نماز میں اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اعلیٰ حضرت یوں بیٹھتے تھے، مسلسل یوں بیٹھے رہتے تھے، 4 4 5 5 گھنٹے ایسے بیٹھے رہتے تھے، اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بیٹھتے دو زانوں ہو کر محفل میلاد میں، عشق کی خوشبو تھی پنہا اس گل ارشاد میں، عشق شاہ دو جہاں نے کر دیا اتنا بلند، ہر طرف ذکر رضا کا آج ہے جھنڈا بلند۔ سونے کا انداز کیسا تھا اعلیٰ حضرت کا؟ عام لوگوں کی طرح نہیں سوتے تھے، سوتے وقت آپ ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے، سیدھی کروٹ رائٹ سائڈ دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے تو جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ فنا فی الرسول، اللہ اکبر، فنا فی الرسول تھے اعلیٰ حضرت۔ فراق مصطفیٰ میں غمگین رہتے تھے، آہیں بھرتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے کوئی ایسی صبح نہیں کی جو اللہ کے نام سے نہ شروع کی ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس پر آپ نے دن کے آخری کام میں درود پاک نہ لکھا ہو۔ سب سے آخری تحریر اعلیٰ حضرت کی 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وفات شریف سے کچھ دیر پہلے، وہ کیا تھی؟ واللہ شہید ولہ الحمد وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی شفیع المذنبین وآلہ الطیبین وصحبہ المکرمین وابنہ وحزبہ الی ابد الآبدین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں، رسول کی یاد میں رہتے تھے، حسن سیرت سے مزین تھے۔ امام احمد رضا منفرد ان کے خصائل اور نرالی تھی ادا، ان کی جملہ خوبیوں پر خوبیوں کو ناز تھا، کیونکہ ان کی زندگی کا منفرد انداز تھا۔ پاک طینت، نیک خصلت، نرم دل، سادہ مزاج، حسن کردار و عمل کا خوبصورت امتزاج۔ اللہ رسول سے محبت فرض ہے، اور اعلیٰ حضرت اللہ رسول سے بہت محبت کرتے تھے۔ عشق رسول دل کا نور، روح کی غذا ہے، ایمان کی جان ہے۔ جس کو حضور سے محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت میں عشق رسول بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ فرمایا کرتے اگر میرے دل کے کوئی 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پر لکھا ہوا پائے گا محمد الرسول اللہ۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات بے شمار ہیں۔ آپ نے فتنہ انکار ختم نبوت کو کچلا، فتنہ قادیانیت، فتنہ انکار شفاعت، ایسے بھی لوگ ہیں شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا۔ اور جو نبی کا میلاد منانے کا رد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا، اور میلاد مصطفیٰ پر کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو لکھا تو اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا، اس فتنے کا رد کیا، اور قادیانیت کا بہت زوردار آپ نے رد کیا۔ اور اعلیٰ حضرت اصلاح امت میں پیش تھے، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش۔ اگر کوئی سلعم لکھتا تو اس کی تاکید ہوتی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل لکھو۔ اور بھی موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اور دیتے رہتے تھے۔ سیدوں کا بڑا ادب کرتے تھے اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، اور ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ملاقات ہوتی تو پہلے سیدوں سے ملاقات کرتے، اگر کوئی تبرک تقسیم کر دے تو سیدوں کو ڈبل دیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے، ان کو بے حد تھی محبت مصطفیٰ کی آل سے، یہ پتہ چلتا ہے ان کی زیست کے احوال سے۔ دل بچھا دیتے تھے وہ سعادات کی تعظیم میں، منفرد تھے وہ نبی کی آل کی تکریم میں۔ قدر کرتے تھے حسین انداز میں جذبات کی، خوب دل جوئی کیا کرتے تھے وہ سادات کی۔ سیدوں کے چھوٹے بچوں کا بھی کرتے تھے ادب،
تھا انہیں کتنا خیال نسبت شاہ عرب، فخریہ کہتے تھے میں تو سیدوں کا ہوں غلام، اس غلامی کی سعادت میں ہے بخشش کا پیام۔ اعلیٰ حضرت نے تعظیم سعادات کو بہت اجاگر کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر بھی خوب لکھا۔ اعلیٰ حضرت کے عظمت صحابہ پر 7 رسالے ہیں، 7 رسالے لکھے ہیں آپ نے۔ اس میں صدیق اکبر کی شان لکھی، مولا علی مشکل کشا کی شان لکھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا لکھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں تو میرے رضا نے 4 رسالے لکھے، مگر وہ دستیاب نہیں ہو سکے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی منقبت میں لکھتے ہیں، الہی فضل ہے تیرا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، کرم ہے آپ کا آقا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، وسیلہ سب صحابہ کا ہے صدقہ آل زہرا کا، کرم ہے غوث و خواجہ کا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، گدائے اعلیٰ حضرت ہوں، گدائے اعلیٰ حضرت ہوں۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سارے خاندان رضا پر خوب رحمتوں کی برسات ہو انشاءاللہ الکریم۔ اگلے پروگرام میں اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کے بارے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدمت دین ان سے لی ہے کیسی رب نے واہ واہ، ہے رضا کا خاندان یہ کیسا اونچا خاندان۔